जी منیر بھائی، یہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برادری میں الیکشن کا دورہ ہے اور دونوں اطراف سے الیکشن کی تیاریاں، اور برادری بھی اس کے لیے تیار ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو کچھ گزارشات میں برادری کے علم میں لانا چاہتا تھا، برادری کے ان لوگوں کے علم میں لانا چاہتا تھا جو بذریعہ سوشل میڈیا ہی برادری کے اصل صورتحال سے واقف ہوتے ہیں۔ تو میرے برادری کے تمام افراد جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور برادری کے حالات کو سوشل میڈیا سے ہی فالو کرتے ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ روز پہلے ایک اصلاحات نامہ جس میں ہم نے اصلاحات کی گزارش کی تھی، موجودہ فرینڈ پینل جو کہ الیکشن کرانے جا رہا ہے، ان سے ہم نے کچھ اصلاحات مانگی تھی کہ اب آئندہ الیکشن میں جانے کے لیے کچھ اصلاحاتی نکات ہیں جس کے اوپر آپ اصلاحات لائیں تاکہ برادری میں بہتر اور اچھے اور شفافیت کے ساتھ الیکشن ہو سکے۔ اور چونکہ آپ خود الیکشن میں جا رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ابھی تک انجمن میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے باوجود اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کیمپین کا آغاز بھی کر دیا بغیر اس کے کہ آپ نگراں پینل اتارتے، نگراں لوگ بیٹھتے، الیکشن کمیشن ہوتا یا وہ تمام چیزیں ہوتی جو الیکشن کے لیے ضروری ہوتی، اس کے بعد آپ کیمپین چلاتے۔ تو پہلے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں، یا پھر یہ جانبداری ہے کہ آپ الیکشن میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے الیکشن کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے۔ اچھا جناب، مدعے کے اوپر آتے ہیں۔ عزیزان من، پوری گدی برادری کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تحریر ہم نے جمع کرائی تھی، اس تحریر کے جواب میں انہوں نے ایک تحریر ہمیں دی جو کہ انور مقصود کا اسٹوڈیو ڈھائی تھا۔ اس تحریر کے اندر ہم نے جو اصلاحات مانگی تھی، اصلاحات کا جواب تو انہوں نے ہمیں دیا نہیں۔ ماشاءاللہ سے ایک بات میں سعید شاہین کو کہوں گا کہ سعید شاہین مبارک کو، آپ لیڈر بن گئے۔ انہوں نے جواب میں ہمیں صرف سعید نامہ دیا۔ یہ اتنی محبت سعید شاہین سے کرتے ہیں، اتنی محبت سعید شاہین سے کرتے ہیں کہ ان کو سعید کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لگتا ہے مجھے خواب میں بھی سعید شاہین آتا ہوگا۔ آپ انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں اور انتہائی ذمہ دارانہ عہدوں پر بیٹھے ہیں اور ایک ذمہ دار ادارے کے اندر بیٹھے ہیں جس کا نام انجمن گدی راجپوت ہے۔ آپ کو کسی طور بھی کسی نے نہیں دیا کہ کسی کی ذاتیات کی بات اس طرح تحریروں میں آپ شائع کریں۔ آپ کو اتنی محبت سعید شاہین سے ہے تو اس کو ایک لیگل نوٹس بھیجیں بذریعہ وکیل، بذریعہ تحریر۔ آپ کو وہ باتیں کہنی نہیں چاہیے تھی جو باتیں آپ نے سعید شاہین کے لیے کہی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کسی بھی ادارے کی ساکھ اس کے کردار کے اوپر، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اقدار کے اوپر ہوتی ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں پہ ہوتی ہے، ان کے قلم میں ہوتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ تو آپ کی ذہنی صلاحیت ہے، نہ آپ کا قلم، اور نہ آپ کے کردار اس طرح کے رہے کہ جس طرح کی باتیں آپ نے سعید نامے کے اندر لکھی ہیں کہ سعید نے یہ کیا، سعید نے وہ کیا، سعید نے، ارے آپ نے کیا کیا؟ آپ تعلق کی بات کرتے ہیں، آپ ذاتیت کی بات کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا آغاز ذاتیت سے ہو، نفرت سے ہو، عداوت سے ہو، تقسیم سے ہو، تفریق سے ہو؟ آپ ذمہ داران ہیں، آپ نے مینڈیٹ لیا ہے برادری کا، آپ کو تقسیم اور تفریق کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن اصلاح سے زیادہ ضروری آپ کی ذاتوں کی اصلاح ہے۔ آپ اپنی ذاتوں کی اصلاح کریں۔ آپ ادارے کے ذمہ داران ہیں۔ آپ کو اس طرح کی زبان تحریر میں نہیں لکھنی چاہیے تھی جو آپ نے سعید شاہین کے لیے لکھی۔ یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، اور یہ جس سوچ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو پہلے سے آپ تفریق کا بیج بو رہے ہیں۔ اور یہ جو تالے چابی اور سعید شاہین کے بارے میں جتنی بھی باتیں آپ نے لکھی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ آپ کو زیب نہیں دیتی ہے۔ بات تعلق کی ہوگی تو اب اس سے بات آگے نکلے گی۔ اگر آپ ایسے ہی چاہتے ہو تو ہم بھی اب ایسے ہی کر کے دکھائیں گے آپ کو، ہم بھی وہ باتیں برادری کو بتائیں گے۔ آج سے کچھ سال پہلے برادری کے بنسروڈ سے درجنوں لوگ آئے تھے ایک درخواست لے کے آقا کے لیے۔ اس وقت آپ انجمن بن کر کے بھاگ گئے تھے۔ تالا لگانا اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ذاتیت کی بات کرو گے تو اب بات یہیں سے شروع ہوگی۔ ان درجنوں لوگوں کو آپ نے گھنٹوں گدی چوک پہ کھڑا رکھا اور آپ نے انجمن نہیں کھولی۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے اہم شخصیت کے لیے آپ کی درخواست لے ہی نہیں سکتے۔ اب ہم یہ باتیں کریں گے آپ سے کیونکہ آپ چاہتے ہیں۔ اگر انہی باتوں کے ساتھ آپ کو الیکشن میں جانا ہے تو پھر تیار ہو جائیے آپ، ورنہ جو امن، محبت، بھائی چارہ، قومی یکجہتی کی بات ہم کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ہمارے صبر کو مت آزمائیں۔ آپ کو الیکشن لڑنا ہے تو لڑیں۔ آپ یہ سعید نامہ پیش نہ کریں بار بار قوم کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اور اب جو بھی بات آپ کو کرنی ہے سعید شاہین سے دو ٹوک کریں اور بیٹھ کر کریں۔ سعید شاہین حاضر ہے، اب بیٹھے گا سعید شاہین آپ سے جو ذاتی باتیں آپ نے سعید شاہین کے لیے کی ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔
آپ ادارہ چلا رہے ہیں, آپ کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں. آپ کو سوچ سمجھ کے اپنی تحریر کو, اپنی گفتار کو اور اپنے کردار کو استعمال کرنا چاہیے. اس وقت آپ جو ہے نا برادری کے ذمہ داران ہیں, برادری نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, آپ تنگ نظری اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں اور الفاظوں سے آپ نشتر نہ چلائیں اور کسی کی ذات کو جو ہے نا, ذاتیت کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. خدا را یہ آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر آپ نے اپنا انداز گفتگو, انداز تحریر اور سوچنے کا نظریہ اور دل کو کشادہ نہیں کیا تو پھر یہ آگ آپ لگا رہے ہو برادری کو. ہم برادری کو جوڑنے آئے ہیں, آپ برادری کو تفریق میں لے جا رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو اصلاحاتی نکات ہم نے دیے تھے ہم وہیں کھڑے ہیں. ہمیں 14 نشان 14 ووٹ چاہیے. الیکشن کمیشن کا قیام نیوٹرل ہوگا اور باہمی رضامندی سے ہوگا اور دونوں پینلوں کی رائے سے ہوگا. 35 سالہ شرائط کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. ووٹر لسٹ آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے پوری برادری کو دینی ہوگی. اگر آپ ایسا سمجھتے ہو کہ پچھلی دفعہ کی طرح آپ الیکشن کرا لو گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اب نہیں ہوگا. اب ایک ایک چیز ہم پہلے صحیح کریں گے پھر الیکشن میں جائیں گے, ورنہ الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو اصلاحات لانی پڑے گی. برادری کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن آپ بنا رہے ہیں یہ جانبدار نہیں ہوگا پہلے کی طرح, یہ غیر جانبدار ہوگا, مشاورت سے ہوگا اور پوری برادری کی اس میں آرا لی جائے گی. 14 نشان 14 ووٹ ہوں گے. 35 سالہ شرائط آپ کو ختم کرنی پڑے گی. اور برائے مہربانی میں آپ سے درخواست کروں گا فی الفور آپ انجمن سے نکلیں اور نگراں پینل کا اعلان کریں, ورنہ آپ کے پاس اب کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر اپنی کیمپین بھی چلائیں اور برادری کو یہ کہیں کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو رہا ہے. تو جانبداری نہ کریں. اگر اتنا ہی شوق الیکشن کیمپین چلانے کا ہے, اتنی پھرتیاں دکھانی ہیں تو پھر انجمن سے باہر آؤ, نگراں پینل بٹھاؤ, پھر اپنے الیکشن کو لڑاؤ. تو برادری کو اب آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے جناب والا. ہم آپ سے مودبانہ ہاتھ باندھ کر